آج ویو 360 میں ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے میں ان سپر پاورز کا کیا کردار ہے جو سب سے زیادہ اسلحہ فروخت کرتی ہیں۔ افغانستان میں منشیات کے استعمال پر ہماری خصوصی سیریز کے آخری حصے میں نشے کے عادی بچے۔ میں چھوٹی عمر سے ہی نشہ کرتا رہا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر منشیات استعمال کرتا ہوں۔ میں منشیات ڈھونڈ کر لاتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ حکومت آئے اور ہمارا علاج کرے۔ اور ہالووین کے موقع پر جانیے کہ آیا خوفناک اور ڈراؤنے مناظر صحت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کچھ بچوں کے لیے ایک خوفناک ماحول شدید ذہنی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے اثرات زندگی بھر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکہ کے نگران ادارے سیگار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سن 2002 سے 2017 کے درمیان افغانستان میں منشیات کی تجارت کے خلاف کام کرنے پر $8 ارب سے زائد کی رقم خرچ کی۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2017 کا سال افغانستان میں افیون کی کاشت کرنے والوں کے لیے بہترین سال تھا، جو کہ ظاہر ہے منشیات کے خلاف کوششوں کے لیے ایک بری خبر ہے۔ افغانستان میں منشیات کی لت کے بحران پر وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے امریکہ کے انخلاء سے پہلے وہاں جا کر ایک سیریز پروڈیوس کی تھی۔ آج اس کی آخری قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے منشیات کا عادی بن جانا کتنا آسان ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب ان کا پورا خاندان ہی اس لت کا شکار ہو۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں ایک اندازے کے مطابق 25 سے 30 ہزار نشے کے عادی افراد ہیں۔ دوسرے علاقوں کی طرح یہاں بھی خاندان کے خاندان نشے کی لت میں مبتلا ہیں۔ جان بیگم کا خاندان ان میں سے ایک ہے۔ وہ فیض آباد شہر میں رہتے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے اور شوہر نشے کے عادی ہیں۔ وہ کرسٹل میتھ اور ہیروئن استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ دونوں بے روزگار ہیں، یہ دونوں نشے کے عادی ہیں۔ میرا بڑا بیٹا یہاں نہیں ہے، وہ 3 سال سے لاپتہ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ ہم یہاں 4 لوگ ہیں اور چاروں ہی نشہ کرتے ہیں۔ ہاں، ہم نے سب کچھ بیچ دیا۔ ہم نے بستر کی چادریں اور وہ ہر چیز بیچ دی جو ہمارے پاس تھی، اور ان پیسوں سے ہم نے منشیات خریدی اور استعمال کی۔ جان بیگم کا خاندان فیض آباد میں جس گھر میں رہتا تھا، جب اس کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ خاندان منشیات استعمال کر رہا ہے تو اس نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ بھیک مانگتے ہیں، لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں اور اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ منشیات پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا نشے کی عادت چھوڑنے کی غرض سے کئی بار علاج کیا گیا، لیکن وہ دوبارہ نشے کی طرف واپس چلے گئے۔ سمیع اللہ کی عمر 18 سال ہے۔ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ منشیات استعمال کرتا ہے۔ میں چھوٹی عمر سے ہی نشہ کرتا رہا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر منشیات استعمال کرتا ہوں۔ میں منشیات ڈھونڈ کر لاتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ حکومت آئے اور ہمارا علاج کرے اور میں کسی ہوٹل میں ویٹر کے طور پر کام کروں۔ افغانستان دنیا میں سب سے زیادہ افیون پیدا کرتا ہے۔ یہاں ننگرہار صوبے میں بچے اور نوجوان لڑکے پوست کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ وہ فصل اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ افیون کی پیداوار میں مدد کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ پوست کے کھیتوں میں کام کرنے والے نوجوانوں میں سے ایک ہے۔ 16 سالہ مصطفیٰ کہتا ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے نشے کی طرف بڑھ رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کا کام پوست اور افیون کا ہے۔ ہاں، یہ نشہ آور چیز ہے، یہ آپ کو مدہوش کر دیتی ہے۔ جب ہم اسے اکٹھا کرتے ہیں اور سونگھتے ہیں تو ہمارا سر چکرا جاتا ہے، ہمیں ہوش نہیں رہتا، پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں یا آرام کا بہانہ کر کے گھر جاتے ہیں یا پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ مجھ پر اس کا خراب اثر ہوا ہے۔ جب میں اسکول گیا تو میرے سر میں درد ہو رہا تھا، مجھے جانے کی اجازت مل گئی۔ ہم نشے میں دھت تھے۔ منشیات ہمارے جسم کی حالت کر دیتی ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی سال بھر کی پوست کی پیداوار کا کچھ حصہ ہے۔ کھیتوں سے چند کلوگرام افیون پیدا کی گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جمع کرنے کے بعد اس نے افیون فروخت کی اور 2 کلو بعد میں بیچنے کے لیے اپنے پاس رکھ لی۔ جب پوست کا سیزن ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کھیتوں میں پیاز وغیرہ کی کاشت کے لیے کام کرتا تھا۔ مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ اس نے پوست کے کھیتوں میں کام کرنے والے کئی لوگوں کو نشے کا عادی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جن میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ بھی عادی بن جائے۔ اگر یہاں منشیات کاشت نہیں کی جاتی
तो शायद कोई भी नशे का आदी ना होता। पोस्ट ने बहुत से लोगों को हेरोइन का आदी बना दिया है। हम चाहते हैं कि हुकूमत पोस्ट की काश्त बंद करे। इन्हें हमारे लिए अच्छे अच्छे फलदार दरख्तों की काश्त करनी चाहिए। पोस्ट की पैदावार में कमी का मतलब है मनशियात की लत में कमी, जिसके नतीजे में कम अफराद नशे के हाथों हलाक होकर यहाँ इस कब्रिस्तान में बेनाम कब्रों में दफन होंगे, जो एक ऐसी कौम के लिए अफसोसनाक और बाइस शर्म मौत है जहाँ ख़ानदान के वक़ार और रिवायात को सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है। दुनिया भर में हर साल तकरीबन $2 ट्रिलियन फौजी अखराजात की मद में खर्च किए जाते हैं। ये उस रकम से 80 गुना ज़्यादा है जिसकी ज़रूरत इंसानी हमदर्दी के मंसूबों को चलाने के लिए इस वक्त है। जनूबी एशिया एक ऐसा खित्ता है जहाँ पाक भारत कशीदगी के बायस जौहरी और रिवायती दोनों ही तरह के हथियारों की दौड़ तेज़ी से जारी है। तख्फीफ असलहा को अमन और सलामती के लिए हमारी मुश्तरका कोशिशों का मरकज़ होना चाहिए। ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता 1978 से तख्फीफ असलहा के हफ्ते के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद अमन कायम करने के लिए हथियारों की दौड़, बिलखुसूस जौहरी हथियारों की तैयारी और ज़ख़ीरों को कम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 15,000 जौहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें कई सौ हथियार सिर्फ चंद मिनट के नोटिस पर फायर किए जा सकते हैं। NPT यानी जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने के मुआहदे के ज़रिए दुनिया में पिछले 50 सालों के दौरान न्यूक्लियर हथियारों में कमी की गई है, मगर दुनिया में इस वक्त जंगें, लड़ाइयाँ और तनाज़ात रिवायती हथियारों के ज़रिए लड़ी जा रही हैं। तो क्या तख्फीफ असलहा सिर्फ एक ख्वाब या महज बराए गुफ्तगू है, या ये एक हकीकी हदफ है, और बड़ी ताकतों का इसमें क्या किरदार है? इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी से। पहले देखते हैं कि कौन से मुल्क सबसे ज़्यादा असलहा फ़रोख्त करते हैं और उनके असलहे के सबसे बड़े ख़रीदार कौन हैं। दिफाई उमूर के एक तहकीकी इदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सिपरी के मुताबिक साल 2020 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हथियार अमरीका ने फ़रोख्त किए। इसका सबसे बड़ा ख़रीदार सऊदी अरब है, जो कि यमन के हौथियों के साथ 7 साल से जंग में है। रूस दुनिया भर में असलहा बेचने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। इसका एक हिस्सा और असलहे की आलमी तिजारत में अमरीका से इसका हिस्सा तकरीबन आधा है। इसका सबसे बड़ा और दरीना ख़रीदार भारत है और दूसरा चीन। इन दोनों मुल्कों के आपस में सरहदी तनाज़ात कई दिहाइयों से जारी हैं, जिनमें गुज़श्ता 2 सालों में शिद्दत भी आई है। रूस के अलावा भारत फ्रांसीसी असलहे का भी सबसे बड़ा ख़रीदार है। 36 राफेल जंगी तैयारे, जिनका ऑर्डर इस साल पूरा हो रहा है, इंडिया ने फ्रांस से ही ख़रीदे। चीन खुद दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार फ़रोख्त करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। चीन से सबसे ज़्यादा हथियार पाकिस्तान ख़रीदता है, जिसे अपने मशरकी बॉर्डर के अलावा मगरबी सरहद पर भी सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश रहे हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास तकरीबन 321 न्यूक्लियर हथियार हैं, जो 1 साल पहले के मुकाबले में ज़्यादा हैं। दोनों ही मुल्क NPT के रुकन भी नहीं हैं। रूस और अमेरिका एक मुआहदे के तहत अपने पुराने जौहरी हथियारों में कमी करते रहे हैं, मगर इस साल उनके पास भी 50 इजाफी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो तख्फीफ असलहा किस हद तक मुमकिन है, इस बारे में हम बात करेंगे कामरान बुखारी से। सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं और न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। कामरान, अक़वाम मुत्तहिदा का तख्फीफ असलहा कमीशन कई दिहाइयों से ये काम करने की कोशिश कर रहा है। किस कदर कामयाबी हुई है इसे अब तक अपने इस काम में? देखें, जहाँ तक असद एक इंटरनेशनल रेजीम का ताल्लुक है तो वो तो कायम है। आपके पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो कि जौहरी हथियारों की रोकथाम के लिए काम करती है, UN का न्यूक्लियर वॉच डॉग है। फिर ये है कि जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनके ऊपर भी बड़ी ताकतों के दरमियान मुआहदा होते रहे हैं। मतलब माजी में जो है ना सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुक इस किस्म के बहुत सारे मुआहदे देखे, बिलखसूस स्टार्ट के नाम से। तो अब ये है कि रूस और अमेरिका के दरमियान जो है, एक तो ये है कि वो उस लेवल की कशीदगी नहीं है, लेकिन अब भी जो है कोशिश रहती है कि किसी तरीके से ये जो असले की जो दौड़ है उसके अंदर उसकी तेज़ी में जो है वो कुछ कमी वाक़या हो। लेकिन मसला ये है कि अल्टीमेटली ये जो ममालिक इस बातचीत में गुफ्त शदीद में हिस्सा लेते हैं, ये उनकी हद तक महदूद होती है। कोई मुल्क दूसरे किसी मुल्क के ऊपर इस किस्म की कोई वो कदगन नहीं लगा सकता अनलेस कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे सैंक्शन हो जाए, जैसे कि ईरान के ऊपर सैंक्शन जौहरी हथियारों की जो वो अपना काविशें कर रहा है उस सिलसिले में।
تو ایک طرف کامران ہم دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ دونوں ملک اگر انٹرنیشنل لیول پہ راضی ہوتے ہیں، آپس میں کوئی بات کر سکتے ہیں تو شاید وہ ایک چیز بن سکتی ہے. تو ایک طرف تو جتنی بڑی عالمی طاقتیں ہیں اسلحے کی سب سے بڑی ایکسپورٹرز ہیں، اور دوسری طرف امن کی بات بھی وہی کر رہی ہیں. تو کیا یہ اپنے کاروباری مفادات پر زیادہ آنے دیں گی؟ دیکھیں، ظاہر ہے کاروباری مفادات بھی ہوتے ہیں، یہ تو مطلب قدرتی عمل ہے. کاروباری مفادات بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے مفادات بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر بالکل ہی کوئی ایک طوفان بدتمیزی نہ برپا ہو جائے. یہ بھی ایک نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے ہر ملک کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیڈز آف گرے ہے، یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اور میں اس کو جو ہوں وہ اپنا کانٹرڈکٹری بھی نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفلکٹنگ اپنا انٹرسٹ ہیں، اور ظاہر ہے شارٹ ٹرم انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ آپ ہتھیار جو ہے بیچیں یا وہ ہتھیاروں کو ترتیب دیں یا ان کو حاصل کریں، اس پہ R&D کریں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. لیکن لانگ ٹرم گول یہی ہوتا ہے ہر ملک کا کہ بھائی ایک حد تک یہ معاملہ آگے لے کے جایا جائے، ورنہ یہ ہے کہ یہ سچویشن بے قابو نہ ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. پاکستان اور انڈیا، اگر ہم جنوبی ایشیا کے خطے کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کے بیچ کئی دہائیوں سے کشیدگی ہے، ڈے ون سے ہی ہے. دونوں ممالک کے درمیان جنگیں بھی ہو چکی ہیں، جوہری طاقتیں بھی ہیں دونوں. تو کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ دونوں یا تنازعات میں الجھے ہوئے ان جیسے دوسرے ملک اپنے دفاعی اخراجات کو کم کر سکتے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے، کریج کی ضرورت ہے کہ دونوں جانب جو اس کو پولیٹیکل کریج کہا جاتا ہے، لیڈرشپ کی، اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے کہ آپ جو کچھ ہو گیا ہے تو اس کو تو ریورس نہیں کیا جا سکتا. جو بھی حالات کشیدگی رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو عمل جو راستے اختیار کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بات چیت کی گئی ہے، جو بھی کشیدگی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن اسٹیٹسمین شپ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے جو شارٹ ٹرم مفادات ہیں، جو پولیٹیکل مفادات ہیں، ان کو پس پشت رکھتے ہوئے جیو پولیٹیکل خطے کے جو جیو پولیٹیکل مفادات ہیں، جو دونوں ملکوں کی جو عوام جو ہے ان کے جو مفادات ہیں، اگر آپ ان کو آگے لے کے چلیں تو آئی تھنک کہ یہ صرف کوئی الٹروسٹک گول نہیں ہے، اٹس آلسو گڈ فار بزنس. لیکن یہ ہے کہ یہ اس چیز کو عمل میں لانے کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مورل کریج کی ضرورت ہے. کامران، لاسٹ پہ صرف ایک چیز اسی پرسپیکٹو سے آپ نے کہا کہ مورل کریج کی ضرورت ہے، پریکٹیکلی کتنا پاسبل ہے؟ ان پرنسپل تو شاید ساری دنیا ایگری کرے اس پہ. جی، پریکٹیکلی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مائنڈ سیٹ ہے نا. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بس اگر ہم نے اسلحہ نہ لیا، ایکس ملک نے اسلحہ نہ لیا تو وائی ملک لے لے گا، وائی ملک جو ہے کبھی یہی جو ہے رویہ ہے. لیکن اگر اس کوزیلٹی لوپ سے نکل کے ہٹ کر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مفادات ہیں. اینڈ پہ جو مطلب صرف اسلحہ خریدنا اور دفاع اور سیکیورٹی تو مفاد نہیں ہے نا. مفاد یہ بھی ہے، خوشحالی بھی مفاد ہے، اپنا تجارت مفاد ایک مفاد ہے. تو یہ آپ اس کو کون سی چیز کو پرائیورٹائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آئی تھنک کہ یہ پاکستان کی جانب سے کچھ بات چیت شروع ہوئی تھی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ہے وہ جو جیو اکنامکس کی اور بیرنگ دا پاسٹ کی جو بات کی تھی مارچ کے میں اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں، تو وہ اس جانب جو ہے ایک قدم تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو میچور ہوتے ہوتے اور اس چیز کو پاکستان کے اندر کنسنسس بنتے بنتے بھی ٹائم لگے گا. پھر اتنی دیر میں بین الاقوامی حالات، خطے کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کرنا، اس پہ پیش رفت کرنا جو ہے وہ پولیٹیکلی کاسٹلی ہو جاتا ہے. رائٹ، بہت بہت شکریہ کامران بخاری ہم سے بات کرنے کا. اس حوالے سے ڈیفینیٹلی ایک کافی اہم ایشو ہے جس پہ پوری دنیا شاید اکٹھے مل کے بیٹھے تو اس کا حل نکل سکتا ہے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. حکومت پاکستان نے مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے اسلام آباد کی جانب جاری مارچ کو روکنے کے لیے دریائے جہلم کے اطراف رینجرز تعینات کر دی ہے اور پولیس کو رینجرز کے ماتحت کر دیا ہے. اس خبر کی تفصیل اور اس مارچ پر اپڈیٹس کے علاوہ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu، ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
پاکستان میں حکومت ملک کے مختلف شہروں میں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے جاپانی تکنیک میاواکی کے تحت زیادہ سے زیادہ جنگل اگانے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ یہ جنگل 10 بلین ٹری سونامی مہم کے تحت لگائے جا رہے ہیں۔ میاواکی کے جنگلات کسی عام جنگل سے کیسے مختلف ہوتے ہیں اور اس تکنیک کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہم شامل کریں گے آنے والے شوز میں۔ آج دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ کوشش کی جاتی ہے کہ جو ڈیگریڈڈ لینڈ ہے کہ جہاں پہ زمین پہلے ہی کافی آلودہ ہو چکی ہے یا استعمال کے قابل نہیں، ان کو چنا جائے۔ کئی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کی پانی کی اویلیبلٹی کم ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے جو واٹر ریسورسز ہیں ان پہ وہاں پہ آپ کو ذرا کیئرفل ہونا پڑے گا۔ کا ٹی وی شو اسکوئڈ گیمز ناظرین کی تعداد کے اعتبار سے اسٹریمنگ سروس نیٹ فلکس پر پیش کی جانے والی سب سے بڑی سیریز بن گیا ہے، جسے دنیا بھر میں 11 کروڑ سے زائد افراد دیکھ چکے ہیں۔ اپنی اس رپورٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس سیریز میں ایسا کیا ہے کہ اس نے لوگوں کی دلچسپی کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ستمبر کے وسط میں نیٹ فلکس پر اپنی لانچ کے بعد سے جنوبی کوریا کی ٹی وی سیریز اسکوئڈ گیم کو بلومبرگ کے مطابق دنیا بھر میں 13 کروڑ سے زائد افراد دیکھنا شروع کر چکے ہیں۔ اس سے قبل نیٹ فلکس پر کوئی بھی شو اس تیزی کے ساتھ مقبول نہیں ہوا۔ نو اقساط پر مبنی یہ سیریز ایک ایسی دنیا کی عکاسی کرتی ہے جہاں بچوں کے معروف کھیل جان لیوا ہو جاتے ہیں، جب قرض میں ڈوبے افراد ایک بہت بڑی رقم جیتنے کے لیے ان گیمز میں حصہ لیتے ہیں، تاہم ہارنے والا اپنی جان سے جاتا ہے۔ انتہائی خون خرابے کے مناظر کے باوجود یہ شو فوراً مقبول ہو گیا۔ Squid Game comes out. اسکوئڈ گیم کا پریمیئر ہوا، کچھ لوگوں نے اسے دیکھا، کچھ لوگوں نے اسے پسندیدہ شوز کی فہرست میں ڈالا اور بس، لیکن پھر وہ مشہور ہونے لگتا ہے۔ ہر لیٹ نائٹ شوز کا میزبان اس پر گفتگو کرتا ہے اور پھر جلد ہی کام کی جگہوں پر اور آپ کی زوم کانفرنس پر سب ہی اس کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو بنیادی خیال ہے، ہم میں سے بہت سے اس میں اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی ایک معاشی تباہی کے دہانے پر ہونے کا تصور اور جس طریقے سے وہ اس سے نمٹتے ہیں۔ امریکی عوام کے لیے کسی غیر ملکی ٹی وی شو کو اس جوش و جذبے سے اپنانا نسبتاً نئی بات ہے۔ For so long, Americans were really known. ایک عرصے تک امریکی کسی دوسرے ملک کی تیار کردہ اشیاء استعمال نہ کرنے کی ایک طرح سے ہٹ دھرمی کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ ہم اپنی تمام فلمیں، موسیقی اور ٹی وی شوز بیرون ملک بیچتے رہے ہیں، لیکن بہت ہی کم اشیاء درآمد ہوتی تھیں۔ میرے خیال میں ہم آہستہ ہی صحیح لیکن یقینی طور پر اس ناخوشگوار بھدے امریکی رویے کو تبدیل کرتے آئے ہیں۔ اسکوئڈ گیم امریکہ اور جنوبی کوریا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہوا۔ مثلاً بیجنگ کے ایک چائے خانے میں ایسے افراد کے لیے ورک شاپس کا اہتمام کیا جا رہا ہے جو اس شو میں دکھائے جانے والے شوگر لگے بسکٹ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے شو دیکھا اور مجھے لگا وہ بہت دلچسپ تھا۔ میں خصوصاً کوکیز والی قسط سے بہت متاثر ہوئی۔ ہمارے خریداروں میں سے کئی نوجوانوں کو بھی یہ شو بہت اچھا لگا، تو ہم نے انہیں ویسے ہی بسکٹ خود بنانے کا موقع دینے کا سوچا۔ اور ماسکو میں ایک کورین کیفے میں گاہک شو میں استعمال ہونے والی کوکیز سے ملتے جلتے شکر والے بسکٹس کے ساتھ ایک گیم کھیل سکتے ہیں۔ اس کھیل میں ایک سوئی کی مدد سے کوکی کو توڑے بغیر اس پر مخصوص اشکال بنانی ہوتی ہیں۔ میرا کام لوگوں پر نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہار جائیں تو میں ان کی سزا ان تک لے کر آتی ہوں، یعنی مرچیں۔ ہم وقت پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ ہر گیم کے لیے اسے یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ہر کھلاڑی کے پاس صرف 10 منٹ ہوں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اسکوئڈ گیم کا دوسرا سیزن آئے گا یا نہیں۔ شو کے تخلیق کاروں یا نیٹ فلکس کے نمائندوں نے بھی اب تک اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا، لیکن یہ حقیقت کہ اس شو کی وجہ سے نیٹ فلکس کو تقریباً $90 کروڑ کا منافع ہوا ہے، اس شو کو جاری رکھنے کی کم از کم ایک مالی منطق فراہم کرتی ہے۔ کرینا بیفرجن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ بات ہو رہی تھی اسکوئڈ گیمز ٹی وی شو کی، تو نیو یارک شہر کے کچھ سکولز نے ہالووین کے موقع پر طلباء پر اسکوئڈ گیمز شو پر مبنی کاسٹیومز پہننے پر پابندی لگائی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ایسے کاسٹیومز طلباء میں تشدد کے عنصر کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ہالووین ہر سال 31 اکتوبر کو امریکہ سمیت دنیا بھر کے بہت سے ملکوں میں منایا جاتا ہے۔ بچے اور بڑے مختلف بہروپ دھارے کینڈیز کے لیے لوگوں کے گھروں پر دستک دیتے ہیں۔
لوگوں کے گھروں کے باہر مکڑیوں کے جالے، انسانی ڈھانچے، الٹی لٹکی چڑیلیں اور قبروں کے کتبوں جیسی سجاوٹیں نظر آتی ہیں۔ بہت سوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ڈرانے میں کامیاب ہوں، غرض خوف کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ آج لائف 360 میں سباشہ خان یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آیا پرخوف مناظر انسان کے ذہن اور دل کی صحت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، خاص طور پر بچوں کی صحت پر۔ قدیم روایات سے شروع ہونے والا ہیلووین کا تہوار اب بڑوں اور بچوں کے لیے ڈرنے ڈرانے، ٹافیاں جمع کرنے اور مختلف روپ دھار کر دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اکٹھا ہونے کی روایت بن گیا ہے۔ امریکہ میں ہیلووین کی شام بچے اپنے خاص ملبوسات پہن کر دوسرے گھروں سے ٹافیاں جمع کرنے اور ہیلووین کی مناسبت سے کی جانے والی خاص سجاوٹوں کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ سب سے خوفناک چیز جو میں نے دیکھی وہ ایک ڈھانچہ تھا جو زمین توڑ کر باہر نکل رہا تھا۔ اس سے مجھے خوف کا ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ کلاؤن جب حرکت میں آتا تو اس کا سر اوپر چلے جاتا اور وہاں ایک زومبی کا سر تھا۔ اس نے مجھے ڈرا دیا اور میں بہت خوفزدہ تھا۔ لیکن بچوں پر مختلف ڈراؤنی چیزوں کا اثر مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ میں پہلے 3 دن تک خوفزدہ رہا اور اس رات میں اچھی طرح سو نہیں سکا۔ میرا مطلب ہے میں اس خوفناک ڈھانچے کی وجہ سے سو نہیں پایا۔ کلینکل سائیکالوجسٹ سوزن ایلبرز کہتی ہیں خوف اور خوفزدہ ہونا ایک انسانی احساس ہے جو انسانی بقا کا حصہ ہے۔ کچھ بچوں کے لیے ایک خوفناک ماحول شدید ذہنی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے اثرات زندگی بھر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں کسی حادثے کے بعد ہونے والا شدید ذہنی دباؤ PTSD بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہیلووین اور دیگر خوفناک واقعات کے دوران انہیں یقین دلایا جائے کہ وہ محفوظ ہیں۔ لہٰذا والدین کے لیے اس بات کا اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ان کا بچہ کس حد تک حقیقت اور تصوراتی چیزوں میں تفریق کر سکتا ہے۔ حساس بچے واقعی ایسی چیزوں کو دل پر لے سکتے ہیں۔ خوفناک ماحول پیدا کرنے کی غرض سے کی جانے والی سجاوٹیں صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی کی جاتی ہیں۔ بالغ امریکیوں کی ایک بڑی تعداد اس دن خوف محسوس کرنے اور دوسروں کو خوفزدہ کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپناتے ہیں۔ کیا انتہائی خوفناک صورتحال یا مناظر کمزور دل لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ یہ تشویش تو جائز ہے، لیکن سال کے اس موقع پر کی جانے والی ڈراؤنی سجاوٹوں سے ایسا ہونا عام نہیں۔ لیکن جب کسی کو انتہائی خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایڈرینلن میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کا دل کمزور ہو گیا ہو یا کسی کو اختلاج ہو جسے کنٹرول نہ کیا گیا ہو تو تھیوری میں یہ اشتعال انگیز ہو سکتا ہے۔ کیا یہ عام ہے؟ نہیں۔ جہاں تک ڈراؤنے عوامل کے ذہن پر اثرات کا تعلق ہے تو ڈاکٹر سوزن ایلبرز کہتی ہیں ہیلووین یا کسی بھی ڈر پیدا کرنے والی صورتحال میں حساس لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈر اور خوف برداشت کرنے کی حد کو جانیں، اور جب چیزیں حد سے بڑھنے لگیں تو ایسی صورتحال سے دور ہو جائیں اور خود کو یقین دلائیں کہ آپ محفوظ ہیں۔ اور کینڈی کے استعمال کے بارے میں ان کی تجویز ہے کہ اسے اعتدال سے کھائیں۔ سباشہ خان، وائس آف امریکہ، فالس چرچ، ورجینیا۔ اس ویکنڈ پہ یعنی سنڈے کو ہیلووین بھی ہے، سو لیٹس سی کہ اس دفعہ امریکہ میں یہ کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کون سی نئی چیزیں آتی ہیں۔ اگلے ہفتے میں شاید وہ بھی ہم آپ کے لیے لا رہے ہوں گے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔